صلی اللہ وسلم کریم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ بھئی بیان کی بات تو ختم ہو گئی، نہ مجھ سے بیان ہوتا ہے۔ تقریباً اکتوبر سے اب تک مختلف بیماریوں میں بستر کر رہا۔ ایک دفعہ کر لیا کرو یار، یہ مجھے اس سے بڑی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کیا تماشا بیان کے لیے طبیعت کا حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب تو نماز بھی توجہ سے نہیں پڑھی جاتی، اللہ کا فرض پورا کرنا ہوتا ہے۔ بس اب یہی ذہن میں ہے بات، دو باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ ان دو باتوں کو اپنے ذہن میں رکھو۔ ایک تو جو اللہ نے آپ کو مجھے صحت کی نعمت عطا فرما رکھی ہے، اس کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے قدر کرو۔ یعنی صحت کی قدر کا معنی اس وقت کو ضائع نہ کرو۔ آپ یقین کرو پھر یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصحت والفراغ مغبون فیہما کثیر من الناس۔ صحت اور فارغ ہونا، اس میں میری امت کے اکثر لوگ دھوکہ کھا جائیں گے۔ یعنی صحت کی بے قدری کریں گے اور فراغت کی بے قدری کریں گے۔ یعنی آپ کو اللہ پاک نے روزی کا ایسا سبب بنا رکھا ہے کہ بیٹھے بٹھائے یا تھوڑی سی محنت پر روزی مل جاتی ہے، خرچہ مل جاتا ہے، اکثر وقت آپ کا بچ جاتا ہے، فارغ رہتا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، صحت اور فراغت کی نعمت میں اکثر لوگ، میری امت کے اکثر لوگ دھوکہ کھا جائیں گے۔ یعنی ان نعمتوں کی بے قدری کرے گی میری امت۔ اور ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان فرمائی کہ قدر کر زندگی کی موت سے پہلے، جوانی کی بڑھاپے سے پہلے، دولت کی تنگی سے پہلے، فراغت کی مصروف ہونے سے پہلے، صحت کی قدر کر بیمار ہونے سے پہلے۔ تو وہاں بھی 5 چیزوں میں یہ 2 چیزیں وہاں بھی بیان فرمائی۔ اور یہ باتیں میرے بھائی میں سچ عرض کر رہا ہوں، ہمیں کسی دینی ماحول سے، کسی دینی جماعت سے، کسی دینی نظریہ کے لوگوں سے کوئی بغض عناد نہیں۔ جو جس جماعت کا مشن ہے وہ اس جماعت میں صحیح ہے، جو جس جماعت کا دینی مشن ہے وہ صحیح ہے، اپنی اس کی بھی ایک ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس جماعت کا وجود ضروری ہے۔ جہاد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجاہدین کی جماعت کا وجود ہمیشہ ضروری ہے۔ یہ تو اب تحریک جہاد کی پیدا ہوئی،
ورنہ ہمیشہ حضور فرماتے ہیں جہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طرح دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تبلیغ کا وجود ضروری ہے۔ اسی طرح دینی شخصیتوں کی ناموس کی حفاظت کے لیے دفاعی جماعتوں کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ غیر مسلموں کے پروپیگنڈے کا دفاع کر سکیں۔ ہر ایک ضرورت کی جماعت کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات وقت کی قدر، صحت کی قدر یہ نہیں پیدا ہوگی، یاد رکھنا۔ یہ جو ضرورت ہے کہ آدمی اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اپنی صحت کی قدر کرے، یہ ضرورت وہاں پوری ہوگی جنہوں نے ایک لمحے کو بھی ضائع کرنا کفر سمجھا ہوا ہو۔ یہ بات وہاں پیدا ہوگی جنہوں نے ایک لمحے کو بھی ضائع کرنا اپنے لیے ہلاکت کا باعث سمجھا ہو، یعنی اہل اللہ، اللہ کے کاملین بندے۔ حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے فضائل کے کسی حصے میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ جریج نامی کوئی بزرگ ہوئے یا کوئی ایسا نام ہوا، یعنی اب دیکھو نا کتنی وقت کی قدر ہے، وقت کی کتنی قدر ہے کہ ستو بنایا ہوا ہے، ستو گھول کے سویرے شام پی لیتے ہیں، روٹی کا اہتمام نہیں کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسے کیوں کیا ہوا ہے؟ اور بھی جواب دے سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے روٹی کے وقت کا اور اس کے وقت کا حساب لگایا ہے کہ روٹی تیار کرنے میں، اس کے لیے پھر سالن تیار کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، ستو بنانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، یعنی ستو بنانے میں اتنا میرا ٹائم بچ جاتا ہے جس میں میں اتنی بڑی تعداد میں اپنے اللہ زیادہ کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب میں لکھا ہے۔ تو بھائی جس آدمی کو ایسے آدمی کی صحبت نصیب ہوگی، ایسی شخص اس درجے کے بزرگ کی، تو پھر اپنے وقت کو ویسے ضائع کرے گا جیسے اب ہم کرتے ہیں۔ اس کے دل میں کوئی احساس نہیں پیدا ہوگا اس کا کہ بھئی دنیا میں یہ آدمی بھی انسان ہے، آخرت کے لیے یہ بھی دنیا میں آیا ہے، میں بھی آیا ہوا ہوں۔ ایک تبلیغی جماعت کے پروفیسر میری تھوڑی سی توجہ دلانے سے، ترغیب دلانے سے حضرت جی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا، سرگو دے گا۔ تبلیغی جماعت میں کافی ٹائم لگا تھا، اچھی طبیعت کا آدمی تھا بیچارہ۔ میری یہ تھوڑی سی کوشش تھی بھی کسی اللہ والے سے بھی تعلق قائم کر لو تاکہ ساتھ ساتھ اللہ بھی سیکھتے رہو۔ وہ بچپن میں کا میرا شاگرد تھا، مجھ سے کچھ کتابیں پڑھتا رہا عربی کی۔ تو شجاع آباد حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا بیچارہ۔ 3 دن رہا وہ، جیسے عام بیانات حضرت جی کے ہوتے تھے شام کے بعد، وہ بیان سن لیتا، سے حضرت سن لیتا۔ جتنا وقت بھی لے کر وہ گیا تھا اس نے اجازت مانگی کہ حضرت میں اجازت دے دو، میں جاتا ہوں۔ اس میں اللہ کی حکمت ہوگی، حضرت کا اس طرح خیال نہیں رہا ہوگا، یہ جو بھی حکمت ہوگی۔ پہلے کچھ نہیں کہا اسے، جب اس نے اجازت مانگی کہ میں جاتا ہوں، فرمایا کہ میری ایک بات سن کے جا، یہ میری بات ذہن میں رکھنا، زندگی میں کام آئے گی۔ اس نے کہا جی فرماؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بتلاؤ، او اللہ کے بندے، تو مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا ہے، تو مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا یا گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا؟
یہ جو آنے جانے کا ٹائم ہے، اس میں اگر تو تھوڑا سا چلتے چلتے پھرتے آتے جاتے کو اللہ اللہ کر لے گا تو کوئی حرج ہو جائے گا؟ مان لیا تو پروفیسر ہے تو مصروف رہتا ہے پڑھنے پڑھانے میں، بابا یہی ٹائم تو تیرا فارغ ہے نا۔ جب تم اپنے گھر سے چلتا ہے چھوٹی سی تسبیح ہاتھ میں لے لے اور اپنا اللہ اللہ کرتا چلا جا مسجد تک۔ جب تم مسجد سے فارغ ہوگا پھر گھر میں جب آئے گا تو اللہ اللہ کرتا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ کہنے لگا جی بالکل کر سکتا ہوں۔ اچھا، دوسرا فرمایا دوسرے نمبر پہ، جو یار اب تو گھروں میں بیت الخلاء بن گئے، پہلے تو نہیں تھے، پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلا ہے، چلو آتی دفعہ تو ذرا انسان کو سنجے کی حاجت، جاتی دفعہ تو حاجت نہیں نا ہے، ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی ذکر کر سکتا ہے۔ او بابا وہاں جا کر تو نے پیشاب کر لے، وہاں پہنچنے تک تو اللہ اللہ کر سکتا ہے نا۔ کہ جی بالکل کر سکتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا رات کو تم آیا، شام کو، سویرے، دوپہرے کھانے کے لیے گھر آ کے بیٹھا ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ تم آ کے بیٹھا چارپائی پہ، بیوی نے لا کے کھانا سامنے رکھ دیا، کبھی کھانے میں دیر نہیں ہوتی کہ جی ہوتی ہے، کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوتا ہے روٹی پک رہی ہے اب انتظار میں بیٹھے، فرمایا جب تک کھانا نہیں آتا اس وقت پر بیٹھے بیٹھے اگر تو تسبیح لاتا رہے کوئی حرج کی بات ہو جائے گی؟ اس نے کہا جی کوئی حرج نہیں۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا جب رات کو سونے لگتا ہے بھائی، جب سونے لگتا ہے تو کبھی تو ہوتا ہے آدمی تھکا ہوا ہو، دن کو نیند نہ کی ہو، نیند کا غلبہ ہو، لیٹا نیند آ گئی، بعد دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ کچھ دیر کے بعد نیند آئے گی، چارپائی پر لیٹ جائے بھائی، لیٹے لیٹے بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ جب تک نیند نہیں آتی اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے کرتے نیند آگے کوئی حرج کی بات نہیں۔ 4 مثالیں حضرت جی نے مجھے دی، وہ پروفیسر مجھے آ کر یہ رلا سناتا ہے، یعنی اللہ والے نے ذہن بنا دیا وقت کے بچانے کا۔ تو میرے بھائی ہر دکان کا ایک فائدہ ہے، ہر دکان پہ وہ مجھے یاد ہے سرگودا میں ایک کانفرنس تھی جمیعت علماء اسلام کی، حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری کا بیان میں تھا، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان بھی تھا۔ جلندری صاحب مرحوم نے بیان میں کہا بھائی میری ہوٹل کی دکان ہے، مفتی محمود کی کپڑے کی دکان ہے، کپڑے بھی ایک ضرورت ہے، کھانا بھی ایک ضرورت ہے، یعنی مقصد سمجھانے کا یہ تھا کہ میرا ختم نبوت مشن ہے، ان کا یہ مشن ہے، اور دونوں دکانوں کی ضرورت ہے، کپڑے کی بھی ضرورت ہے، ہوٹل کی بھی ضرورت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی جماعت بھی اپنی جگہ اہم، میری بھی اہم، ان کی بات بھی کروں گا چونکہ انہوں نے مجھے بلایا، اپنی بات بھی کروں گا چونکہ میری جماعت بھی دینی جماعت ہے ختم نبوت کی، تو وہی ساری دینی جماعتوں کا کام اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، دل کی تختی پہ لکھ لینا اور تجربہ کر لینا، وقت کی قدر کبھی قیامت پر پیدا نہیں ہوگی، جس کو قدر کہتے ہیں، وہ ایسے واقعات سے پیدا ہوگی۔ فرمایا جب حضرت جی نے 4 مثالیں دی، فرمایا بچہ یہ ہے مثال، اذا فرغت فانصب الى ربک فرغ، جاؤ، اس کو اجازت دی۔ بہرحال وہ حضرت سے تو بیعت نہ ہو سکا چونکہ حضرت جی جگہ دور تھی، کسی اور بزرگ سے پھر بیعت ہو گیا، جاتے ہی ذہن بن گیا، سمجھ آ گئی کہ یہ بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی۔ ابراہیم علیہ السلام مشہور ہے واقعہ، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور کیا پیغام دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کے درخت اللہ کی تسبیحات،
جتنا ذکر کر لو گے، تسبیحات کر لو گے، دیکھیے ہم یہاں 50-60 سال زندگی گزارے نا، آدمی اکتا سا جاتا ہے، نہیں اکتا جاتا بھائی؟ مرنے کو دل کسی کا نہیں چاہتا، مرنے کو دل کسی کا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی طبی اکتا سی جاتی ہے دنیا سے، اور جہاں کروڑوں سال رہنا ہے وہاں وہ نہیں اکتائے گی۔ اس لیے میرے بھائی جنت میں بہت بڑے رقبے کی ضرورت ہے، مجھے آپ کو بہت بڑے رقبے کی ضرورت ہے، تاکہ کروڑوں سال کی زندگی ہم آرام سے گزار سکیں، کبھی کہیں کبھی کہیں، تاکہ طبیعت تھکے ہی نہ، تازہ دم رہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا عرضھا کعرض السماء والارض، اربوں سال جو رہنا ہے وہاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی امت کو میرا سلام کہو علیہ وآلہ السلام۔ کتنے پیارے ابا جی ہیں کہ ساری حضور کی امت کو سلام دے دیں، اور کہنا کہ اپنے وقت کی قدر کرے۔ یہ تسبیحات جو ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر وہاں کے درخت ہے۔ ایک درخت حدیث میں آتا ہے جس کو طوبیٰ کے لفظ سے تعبیر کیا قرآن کریم نے۔ حضور فرماتے ہیں 100 سال تک آدمی چلتا رہے گا، ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ 100 سال تک تیز رفتار سواری اس پر چلتا رہا ہوگا۔ ایک دفعہ میرے آپ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے کہنے سے اتنا عظیم درخت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ کپڑوں کے دکانداروں سے پوچھو گے نا، عجیب عجیب کپڑے آپ کو بتلائیں گے، شادیوں پر جو عام طور پر دلہن وغیرہ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ مقتدی ہے کپڑوں کے دکاندار ہیں، بعض کپڑے ایسے ہیں اتنے نفیس ہوتے ہیں بس ایک ہی دفعہ پہنا جاتا ہے وہ کپڑا، ویسے ہوتا ہے کسی کام پہ نہیں، ذرا خوبصورت زیادہ ہوتا ہے، بس ایک آدھ دفعہ ہی وہ دلہن پہنتی، بس ختم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے دوپٹے کی مثال دیتے ہیں کہ جنت کی عورت کا دوپٹہ پوری دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ ایک سر کا دوپٹہ نصیف و خیر من الدنیا و ما فیہا، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے، اندازہ فرما لو۔ تو اس لیے وہی بیان والی بات تو میں نے پہلے عرض کی تھی، ماشاءاللہ بیان کو ذکر ہو گیا۔ 2-3 باتیں وہاں بھی گھر بیٹھے ہوئے بھی صاحب دعوت کے ہاں عرض کی تھی، تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے، صحت اور فراغت کی قدر کرو جتنا آپ سے ہو سکے۔ ہاں طبیعت تھک گئی، سر دکھنے لگ گیا، پھر آپ فارغ ہیں، وہ جو فارغ ٹائم آپ گزاریں گے وہ آپ اس لیے فارغ گزار رہے ہیں تاکہ طبیعت تازہ دم ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ جو فارغ ٹائم ایک ضرورت سے گزار رہے ہیں وہ بھی اللہ ذکر میں شمار فرمائیں گے۔ بہرحال اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھو، الصحت والفراغ مغبون فیہما کثیر من الناس، صحت اور فارغ ہونا یہ انسانوں کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے، یعنی ان کی بے قدری کرنا۔ میں نے دعا بتلائی تھی مولوی صاحب کہ صحت کی قدر کا کیا معنی ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر کریں، شکر ادا کرے بھائی۔ یہ دعا جو دوست چاہیں گے لکھ کے دے دیں گے آپ کو، ایک دفعہ صبح پڑھو گے شام تک کی نعمتوں کا شکر ادا، شام کو پڑھو گے